بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حصول علم کے لیے شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑیاں اور جہاز نہیں ہوتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی وغیرہ استعمال کیے جاتے، اور جو غریب لوگ ہوتے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کوئی جانور نہ تھا، اس لیے وہ بھی پیدل بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ چلتے چلتے ان کا جوتا گھس کر ٹوٹ گیا۔ ایسی حالت اختیار کر گیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جوتا پہننا ممکن نہ رہا اور آپ پیدل ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں پیدل چلتے چلتے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی، یہاں تک کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ درد سے کراہنے لگے اور ان کے لیے مزید چلنا دشوار ہو گیا۔ وہ ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا اور نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا، نہ میرے پاؤں زخمی ہوتے، نہ مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سوچ رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں سرے سے تھے ہی نہیں اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے دھڑ کی مدد سے خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا تعالیٰ سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں سلامت ہیں، میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس جوتے نہیں، سواری کا جانور نہیں، رقم نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم مرتبہ والے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس سے انسان میں نعمت کی قدر اور شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں دیکھا کرو جو تم سے کم تر ہیں اور انہیں نہ دیکھو جو تم سے بالا تر ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔